شہزادی کائنات شہزادی کائنات بادشاہ فیروز الدین کی اکلوتی اولاد شہزادی کی والدہ کا انتقال اس کی پیدائش کے وقت ہی ہو گیا تھا۔ شہزادی کائنات کو گھڑ سواری کا بہت شوق تھا، یعنی ہارس رائڈنگ۔ اس کے بعد تھا جس کا نام جامباز تھا۔ شہزادی کو شکار کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ اکثر اپنے محافظ سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کی غرض سے چلی جاتی۔ وہ ایک ماہر تیر انداز اور تلوار باز بھی تھی۔ ایک روز وہ اپنے گھوڑے جامباز پر سوار سپاہیوں کے ہمراہ جنگل میں شکار کے لیے گئی۔ ابھی شکار کرتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک کالی گھٹاؤں سے جنگل میں اندھیرا ہو گیا۔ بارش شروع ہو گئی اور پھر بارش نے طوفان کی صورت اختیار کر لی۔ اسی دوران جامباز کو ٹھوکر لگی جس سے شہزادی زمین پر گری اور اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس دوران سپاہی بھی اس سے بچھڑ چکے تھے۔ ہمیں بڑی بے چینی ہو رہی ہے، نہ جانے ہماری کائنات اس موسم میں کس حال میں ہوگی، بادشاہ فیروز الدین نے بےقراری کے عالم میں ٹہلتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے وزیر قاسم سے بات کر رہے تھے۔ عالم پناہ، آپ فکر نہ کریں، شہزادی کے ساتھ سپاہیوں کا دستہ ہے، وہ خیریت سے ہوں گی۔ قاسم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے ہماری شہزادی کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر فکر تھی۔ جی، میں آپ کی حالت سمجھ سکتا ہوں، ہم سب صبر اور دعا کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔ اسی دوران ایک سپاہی نواز الدین ہامتا کامتا آیا۔ کیا ہوا؟ تم اتنے بدحواس کیوں ہو؟ حضور والا غضب ہو گیا، باغیوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ کیا؟ یہ سن کر بادشاہ اور وزیر ہکا بکا رہ گئے۔ شہزادی کائنات کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک جھونپڑی میں پایا۔ پاس ہی اس کی ایک ہم عمر لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ شہزادی نے اس سے پوچھا۔ جی، میرا بھی آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ کون ہیں؟ وہ لڑکی بولی۔ میں کون ہوں؟ مجھے نہیں معلوم میں کون ہوں، شہزادی حیران و پریشان اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ نام مجھے کچھ یاد نہیں ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے۔ بھائی بتا رہے تھے کہ یہ پتھر کے اوپر گری ہوئی تھی، وہ خود سے کہنے لگی۔ اسی دوران اچانک ایک شخص جھونپڑی میں داخل ہوا۔ وہ لڑکی کا بھائی سلطان تھا۔ نیلوفر، کیا یہ لڑکی کو ہوش آ گیا؟ کچھ معلوم ہوا یہ کون ہے؟ نہیں بھائی، یہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے، اسے تو اپنا نام بھی یاد نہیں۔ اوہ، یہ تو بڑی مشکل ہو گئی، ہم کیسے اسے اس کے گھر تک پہنچا سکیں گے؟ ویسے کپڑوں سے تو یہ کسی امیر گھرانے کی لگتی ہے۔ ہاں، ویسے میں نے جب جنگل میں اسے پڑا دیکھا تھا تو وہاں قریب ہی مجھے گھوڑے کے پاؤں کے نشانات بھی نظر آئے، شاید وہ اسی کا گھوڑا ہوگا۔ ہاں، ہو بھی سکتا ہے۔ سلطان، اسی دوران کسی نے باہر سے آواز دی۔ اس نے باہر جا کر دیکھا تو وہاں اس کا دوست دلاور تھا۔ کیا ہوا دلاور، سب خیریت تو ہے؟ تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیسی ہیں؟ دلاور اس کے نزدیک آیا اور اس کے کان میں کچھ بتانے لگا، جسے سن کر سلطان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ باغیوں نے محل پر قبضہ کر لیا ہے، فیروز الدین کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اب اس سلطنت پر ان باغیوں کی حکومت ہوگی۔ ان باغیوں کے سرغنہ کا نام منان ہے۔ منان نے تخت سنبھالا اور بادشاہ فیروز الدین اس کے سامنے سپاہیوں کے حصار میں کھڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ فیروز الدین یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کا وزیر قاسم منان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، تو وہ آستین کے سام تم ہو جس کی وجہ سے ہم اس حال کو پہنچے ہیں۔ ہاں، میں وہی ہوں، کئی سالوں سے کوشش کر رہا تھا اور آج کامیاب ہوا، اب میں حکومت میں زیادہ حصہ پاؤں گا۔ قاسم مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا، لالچ نے تو بڑے بڑوں کو نہیں چھوڑا۔ اے نادان، یہ بات یاد رکھنا، یہ بھی یاد رکھنا کہ غدار کی زندگی بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ فی الحال تو آپ کی زندگی مختصر ہے، لے جاؤ سپاہیوں اور زندان میں ڈال دو۔ قاسم چیختا ہوا بولا۔ بادشاہ سلامت خود ہی جانے کے لیے مڑ گئے۔ منان اور قاسم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کیا کہہ رہی ہو دلاور؟ بادشاہ سلامت کے خلاف بغاوت ہوگی اور منان نے سلطنت پر قبضہ کر لیا؟ ہاں، اور اس کے پیچھے وزیر خاص قاسم کا ہاتھ ہے، اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ بادشاہ سلامت کی بیٹی لاپتہ ہے۔ منان نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی شہزادی کائنات کی خبر لائے گا یا اسے خود لے کر آئے گا، اسے بے اندازہ دولت سے نوازا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد دلاور چلا گیا، جبکہ سلطان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ دوسرے دن نیلوفر نے سلطان سے کہا، بھائی، ہم اس لڑکی کو شاہ پاپا کے پاس لے چلتے ہیں اور ان سے دعا کرواتے ہیں، شاید ان کی دعا سے اس کی یادداشت واپس آ جائے۔ ٹھیک ہے، ابھی اسے لے کر شاہ پاپا کے پاس چلتے ہیں۔ جب کائنات کو لے کر وہ شاہ پاپا کے آستانے پر حاضر ہوئے اور شاہ پاپا کو ساری بات بتائی، شاہ پاپا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا کے بعد اچانک شاہ پاپا کی نظر کائنات کے گلے میں پڑی مالا پر پڑی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔
یہ مالا تو شہزادی کائنات کی ہے، یہ گلے میں کیسے آئی؟ شاہ بابا حیران ہوتے ہوئے بولے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں شاہ بابا؟ سلطان نے پوچھا۔ بابا بولے شہزادی 4 سال کی تھی تو بادشاہ سلامت نے اس کے لیے خصوصی دعا کرنے کے لیے ہم سے درخواست کی تھی۔ ہم نے دعا کے بعد موتیوں کی ایک مالا پر دم کر کے انہیں پہنایا۔ یہی وہ مالا ہے جو اس لڑکی کے گلے میں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ لڑکی شہزادی کائنات ہی ہے؟ یہ سن کر وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو سلطان؟ جو تمہارے گھر میں لڑکی وہ شہزادی کائنات ہے؟ دلاور بولا۔ ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے شاہی محل میں بھی نہیں لے کر جا سکتے، وہاں اسے جان کا خطرہ ہے۔ ہاں سلطان، ایک طرح سے تو تمہاری بات درست ہے، پر اس کا دوسرا رخ بھی سوچو۔ اگر ہم اسے منان کے حوالے کر دیں گے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ دلاور خوش ہوتے ہوئے بولا۔ لیکن دلاور، وہ میری پناہ میں ہے، میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اسے ظالموں کے حوالے کر دوں۔ سوچ لو سلطان، اسے منان کے حوالے کر کے تم صرف نام ہی نہیں حقیقتاً سلطان بن جاؤ گے۔ یہ کہہ کر دلاور وہاں سے چلا گیا، جبکہ سلطان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ دلاور کے دماغ میں ایک کشمکش چل رہی تھی، ایک طرف اس کی دوستی تھی اور دوسری طرف دولت۔ اس میں سے ایک چیز چننی تھی اسے۔ آخر اس نے فیصلہ کیا اور اب اس کے قدم شاہی محل کی طرف چل دیے۔ بادشاہ سلامت کوئی شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ وہ شہزادی کائنات کے بارے میں معلومات لایا ہے۔ سپاہی نے منان کو اطلاع دی، اسے جلدی پیش کرو۔ منان یہ سن کر بے چین سا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں دلاور منان کے روبرو کھڑا تھا۔ کہو شہزادی کائنات کے بارے میں کیا خبر لائے ہو؟ ہم اس کے بدلے میں تم کو مالا مال کر دیں گے۔ دلاور نے منان کو تمام باتوں سے آگاہ کیا۔ اوہ، اس کی یادداشت بھی چلی گئی، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ وہ دلاور کی پوری بات سن کر بولا اور پھر اس نے سپاہیوں کا ایک دستہ دلاور کے ساتھ شہزادی کائنات کو لانے کے لیے بھیجا۔ سلطان کسی کام سے کہیں جا رہا تھا کہ اس کا دوست رحمان راستے میں مل گیا۔ سلام دعا کے بعد رحمان نے کہا، سلطان میں تھوڑی دیر پہلے دلاور کو دیکھا تھا، وہ بڑی جلدی میں تھا اور اس کا رخ شاہی محل کی طرف تھا۔ میں نے اسے آواز بھی دینی چاہی مگر اس نے سنا ہی نہیں۔ یہ سنتے ہی سلطان کو ایک جھٹکا لگا، پھر اس نے فوراً اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی، جبکہ رحمان اسے حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ سلطان ہانپتا کانپتا اپنے گھر پہنچا تو نیلوفر نے پوچھا، کیا ہوا بھائی؟ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ غضب ہو گیا نیلوفر، دلاور نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور شہزادی کائنات کی خبر دینے کے لیے شاہی محل چلا گیا، ہمیں فوراً شہزادی کو لے کر یہاں سے نکلنا ہوگا۔ یہ سن کر نیلوفر کے بھی ہوش اڑ گئے، لیکن ہم اسے لے کر جائیں گے کہاں معلوم نہیں، لیکن بس یہاں سے نکلو۔ پھر وہ شہزادی کائنات کو لے کر نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر دلاور سپاہیوں کے دستے کے ساتھ سلطان کے گھر پہنچا اور دروازے پر تالا دیکھ کر وہ چکرا گیا۔ یہاں تو دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ انہوں نے تالا توڑ کر گھر کی تلاشی لی، لیکن شہزادی نہ ملی۔ ایک سپاہی چیخا، مجھے لگتا ہے انہیں ہمارے آنے کی خبر ہو گئی ہے، لیکن وہ لوگ یہاں سے جائیں گے کہاں؟ آؤ میرے ساتھ۔ وہ سپاہیوں کے ساتھ باہر آیا۔ کسی سے معلوم کرنے پر انہیں پتا چلا کہ وہ لوگ جنوب کی طرف گئے ہیں۔ پھر وہ ان کے تعاقب میں جنوب کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر سلطان دریا پار کر کے ایک جزیرے پر پہنچا جہاں ایک قبیلہ آباد تھا۔ وہ اس قبیلے میں داخل ہوا، کچھ لوگوں نے دیکھا وہ انہیں لے کر اپنے سردار کے پاس آئے۔ کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ دیکھو مجھے جھوٹ مت بولنا، مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ سردار سلطان کا جائزہ لیتے ہوئے بولے۔ سلطان کو اس پر اعتبار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے سب سچ سچ بتا دیا۔ سچ جان کر سردار نے بڑی نرمی اور اپنائیت سے کہا، ہمیں معلوم ہے بادشاہ سلامت ایک نیک دل انسان ہے، جبکہ منان کو میں جانتا ہوں، وہ بہت ظالم شخص ہے۔ بہرحال تم لوگ میری پناہ میں ہو، میرے ہوتے ہوئے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ پھر اس نے اپنے خادم سے کہہ کر انہیں اپنے مہمان خانے میں پہنچایا۔ قریب ہی ایک سردار کے جنگجو ساتھی تیر اندازی اور تلوار بازی کی مشقوں میں مصروف تھے۔ اچانک شہزادی نے ایک تیر کمان لے کر نشانہ لگایا تو نشانہ اپنے ہدف پر ٹھیک جا لگا۔ یہ دیکھ کر سلطان اور نیلوفر کی آنکھوں میں چمک سے لہر اٹھی۔ شہزادی ایک جنگجو سے تلوار لے کر دوسرے جنگجو سے مقابلہ کرنے لگی۔ جلد ہی اس نے اس کی تلوار کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سب اس کے فن سے بہت متاثر ہوئے۔ لگتا ہے شہزادی کی یادداشت کچھ واپس آ رہی ہے، سلطان نیلوفر سے سرگوشی میں بولا۔ اسی دوران وہاں بندھا ہوا ایک گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا۔ یہ اچانک گھوڑے کو کیا ہوا؟ سلطان نے ایک سے پوچھا۔ وہ بولا، معلوم نہیں اچانک کیا ہو گیا ہے، یہ گھوڑا ہمارے ایک ساتھی کو جنگل میں لاوارث گھومتا ہوا ملا تھا۔ اسی دوران شہزادی گھوڑے کے نزدیک آئی۔ گھوڑا فوراً شہزادی کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ مجھے لگتا ہے یہی شہزادی کا گھوڑا ہے، سلطان نیلوفر سے بولا، جس پر نیلوفر نے ہاں میں سر ہلایا اور شہزادی نے اپنے قدموں میں گھوڑے کو لوٹتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اچانک اس نے اپنا سر تھام لیا اور پھر وہ زور سے چیخی، جاں باز کہ تم ہو۔ اس کی یادداشت واپس آ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر نیلوفر اور سلطان کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ کچھ دیر بعد جب شہزادی کچھ سنبھلی تو نیلوفر نے اسے بتایا کہ وہ انہیں کہاں اور کس حالت میں ملی۔ جب اسے اپنے والد محترم کے بارے میں پتا چلا
तो वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। उधर दिलावर सिपाहियों के साथ शहजादी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था, मगर इन्हें शहजादी कहीं न मिली। आखिर वो लोग खाली हाथ वापस लौट आए। जब मन्नान को मालूम हुआ कि वो लोग खाली हाथ आए हैं, तो उसने गलत इतलाक के जुर्म में दिलावर को कैद में डलवा दिया। एक दिन शहजादी कबीले के सरदार से बोली, हमें इजाजत दें, हम अपने वालिद की खबरगीरी के लिए महल जाना चाहते हैं। इस पर सरदार बोला, देखो बेटी, तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, दुश्मन तो तुम्हें खुद ढूंढ रहा है। फिर सरदार ने कुछ सोचकर कहा, अब फिक्र की कोई बात नहीं, हम दुश्मन के खेले हुए खेल से ही खेलेंगे। क्या मतलब, हम समझे नहीं। शहजादी बोली, देखो बेटी, दुश्मन ने आपके वजीर से साजिश करके आपके वालिद से तख्त छीन लिया है। अब हम भी अंदर के आदमी से मिलकर तख्त वापस लेंगे। मेरा एक दोस्त मन्नान के दरबार में बड़े ओहदे पर है, मुझे यकीन है कि हम जरूर कामयाब हो जाएं, क्योंकि हम हक पर हैं। लेकिन इस महाज पर हम भी आपके साथ चलेंगे, हम अपने हाथों से दुश्मन को खाक चटाएंगे। सरदार को इसकी बात माननी पड़ी। आखिर एक दिन उन्होंने मुकम्मल तैयारी के बाद बागियों के खिलाफ महल पर हमला कर दिया। जिस तरह मन्नान ने बादशाह के खिलाफ साजिश की थी, इसी तरह आज सरदार ने इसके खिलाफ कार्रवाई की। फर्क सिर्फ नीयतों का था। मन्नान की नीयत खराब थी, जबकि सरदार नेक नीयती से हमलावर हुआ था। वार कामयाब रहा। इस मौका पर शहजादी कायनात ने अपनी तलवारबाजी के हुनर दिखाए। दुश्मन फौजी हैरान रह गए। आखिर मन्नान और कासिम अपने अंजाम को पहुंचे। बादशाह सलामत को कैद से रहा करा लिया गया। आज का सूरज एक नई आबूताब के साथ जलवा कर हुआ। बादशाह फिरोज तख्त पर जलवा फरोज हुए। उन्होंने सरदार, सुल्तान और नीलूफर का शुक्रिया अदा किया। उन्हें माला दौलत से नवाजा, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। सरदार बोला, बादशाह सलामत, आपकी शहजादी और आपकी सल्तनत आपको दोबारा मिल गई। इससे जो खुशी हमें मिली है वो किसी दौलत से कम नहीं। बादशाह ने सरदार की तरफ देखा और कहा, मैंने फैसला किया है कि जहाँ तुम्हारा कबीला आबाद है, आज से तुम इस जजीरे के मालिक होगे। फिर सुल्तान से मुखातब होकर कहा, तुम और तुम्हारी बहन यही शाही महल में रहे, तुम्हारी सरपरस्ती हम करेंगे। तुम्हें फौजी तरबियत देकर फौज का सिपा सलार बनाएंगे। नीलोफर तो वैसे ही कायनात की सहेली है। तीनों शुक्रगुजार नजरों से बादशाह के हुजूर अदाब बजा लाए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जीत हमेशा हक और सच की ही होती है, और खोटी नीयतों वाले को हमेशा सजा ही मिलती है। इसलिए बच्चों, हमेशा याद रखना, कर भला सो हो भला। तो आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए कहानियाँ।